چنٹو نام کا بندر تھا۔ وہ بہت شرارتی اور نٹکھٹ تھا۔ اس کے کارن جنگل کے سارے جانور بہت پریشان رہتے تھے۔ شرارت کرنے بعد وہ اپنے آپ کو اس چالاکی سے بچا لیتا کہ کوئی اسے کچھ کہہ نہیں پاتا، اور وہ اپنے کیے پر بڑا خوش ہوتا۔ سردیوں کے دن تھے۔ اسے ایک شرارت سوچی۔ وہ سیدھا تالاب کے کنارے پہنچا جہاں بہت سی بطخ رہا کرتی تھی اور صبح صبح نہایا کرتی تھی۔ چنٹو بندر نے پہلے ایک یوجنا بنائی اور پھر ببول کے پیڑوں سے گوند جمع کرنے لگا۔ گوند جمع کر کے وہ تالاب کے کنارے پڑے پتھر پر جا بیٹھا اور اس پتھر پر گوند کی لئی لگا کر اسے چپچپا بنانے لگا۔ جب وہ پتھروں پر پوری گوند مل چکا تو وہ ایک پیڑ پر جا چھپا۔ سورج نکل رہا تھا۔ بطخ روز کی طرح نہانے کے لیے تالاب کی طرف آنے لگی۔ ادھر شرارتی چنٹو بندر من ہی من خوش ہونے لگا۔ سبھی بطخ آئیں اور پتھر پر بیٹھ کر سستانے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ تیرنے کے لیے اٹھیں تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ پتھر سے چپک گئی ہیں۔ وہ شور مچانے لگیں، اپنے پیروں کو فڑفڑانے لگیں، پر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر چنٹو بڑا خوش ہوا۔ پیڑ سے اتر کر وہ بطخ کے سامنے تالی بجا بجا کر ناچنے لگا اور انہیں ویسے ہی چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ بطخ کو چنٹو بندر پر بڑا غصہ آیا تو اسے اس کرتوت کی سزا دینے کی سوچنے لگی۔ تبھی مرغوں کا ایک جھنڈ ادھر پانی پینے آیا۔ بطخ نے اپنی ساری کہانی انہیں کہہ سنائی۔ مرغوں نے پتھروں پر پانی ڈالا۔ گوند کے بھیگتے ہی ساری بطخ مکت ہو گئیں۔ انہوں نے مرغوں کو دھنیہ واد دیا اور مزے سے پانی میں تیرنے لگیں۔ پر ایک بطخ جس کا نام مونی تھا، اس نے بندر کو سیکھ دینے کی یوجنا من میں سوچ چکی تھی۔ صبح اٹھ کر چنٹو بندر تالاب میں نہانے گیا۔ نیند کی استھتی میں آنکھیں ملتا ہوا وہ تالاب کے کنارے جا بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک اسے اپنے کمر کے بال پھنسے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے پونچھ ہلائی، پر پونچھ بھی پھنسی دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دیکھا وہ جال میں بری طرح پھنس گیا ہے۔ اپنے آپ کو جتنا چھڑانے کی کوشش کرتا، اس کے شریر کے بال اتنے ہی پھنستے جاتے۔ تبھی پاس ایک کولاہل سنائی دیا۔ اس نے دیکھا پاس ہی جھاڑی میں چھپی بطخ اور ایک بحیرہ اس کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس نے شرارت کی سو اسے اس کی سزا مل چکی ہے۔ تبھی بحیرہ آیا اور اسے پکڑ کر شہر میں مداری کے پاس بھیج دیا، جو اسے مار مار کر نچانا سکھانے لگا۔ اگر وہ شرارتی نہ ہوتا تو اسے گلالی کے دن نہ دیکھنے پڑتے۔